قسط نمبر 32 پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 5 ہجری کے اہم واقعات۔ جنگ خندق۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ ذیقعدہ 5 ہجری کو واقع ہوئی۔ اس کی تفصیل سے متعلق ارباب تواریخ لکھتے ہیں کہ مدینہ سے نکالے گئے بنی نذیر کے یہودی جو خیبر میں سکونت پذیر تھے، وہ شب و روز مسلمانوں سے بدلہ لینے کی اسکیمیں بناتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ مکہ چلے گئے اور وہاں ابو سفیان کو ملا کر بنی غطفان اور قیس سے رشتہ اخوت قائم کر لیا اور ایک معاہدہ یہ طے کیا کہ تمام قبائل کے سورماؤں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کریں تاکہ اسلام کا قلع کما کیا جا سکے۔ اسکیم مکمل ہونے کے بعد ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلا اور یہود کے دیگر قبائل نے 6000 کے لشکر سے پیش قدمی کی۔ غرض یہ کہ 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حملے کی اطلاع پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے مدینہ سے نکل کر کوہ صلا کو اپنی پشت پہ لے لیا اور حضرت سلمان فارسی کی رائے سے 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھدوائی اور خود بھی خندق کھودنے کے کام میں جانشانی سے حصہ لیا۔ اس جنگ میں اندرونی خلفشار اور منافقوں کی چالیں بھی جاری تھیں۔ جلال الدین سیوطی کا کہنا ہے کہ حضرت نے اندرونی معاملات کے حل کے لیے حضرت ابو بکر اور عمر کو بھیجا، لیکن دونوں حضرات نے معذرت کر لی۔ پھر آپ نے حضرت خزیفہ کو بھیجا۔ خندق کے کام میں 6 دن لگ گئے اور خندق تیار ہوئی ہی تھی کہ کفار کا لشکر عظیم پہنچا۔ لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے اوسان خطا ہونے لگے۔ کفار یہ ہمت تو نہ کر سکے کہ ایک ہی بار حملہ کر دیں، لیکن اکا دکا خندق پار کر کے حملہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ سلسلہ 20 دن تک جاری رہا۔ ایک دن عمر بن عبدود جو عرب کے 1000 بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا، خندق پھلانگ کر پہنچا اور صدا دی کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب عمر عبدود کی آواز سنی تو کہنے لگے یہ تو 1000 قزاق کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے لشکر میں اور خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے عمر عبدود کی صدا کے جواب میں مسلمانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بہت بد تہذیبی سے پیش آ رہا تھا، لیکن تمام مسلمان لشکر میں ایک نوجوان کے علاوہ کسی کو حضرت کی آواز نہ سنائی دی۔ روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مقابلے میں نکلنے کے لیے ہمت دلائی کہ ہے کوئی جو اس لعین کا منہ بند کرے، لیکن کوئی نہ نکلا سوائے حضرت علی کے۔ تیسری مرتبہ کہنے پر جب کوئی نہ نکلا اور حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا علی یہ عمر عبدود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مقابلہ کے لیے تیار کیا، اپنی زرہ پہنائی اور اپنی تلوار کمر پہ باندھی اور اپنا امامہ خود اپنے ہاتھوں سے علی کے سر پر سجایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کی کہ خدایا جنگ بدر میں عبیدہ کو اور جنگ احد میں حمزہ کو دے چکا ہوں، پالنے والے میرے ساتھ بس علی رہ گئے ہیں، کہیں ان کو بھی نہ کھو دوں، اور دعا کر کے آپ کو پیادہ بھیجا اور ساتھ ساتھ آواز لگاتے دیکھو آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی نے عبدود سے پوچھا کیا یہ تیرا قول ہے کہ جنگ میں تو اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک کو ضرور مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا تو پھر اسلام قبول کر۔ اس نے کہا ناممکن ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا جا جنگ سے واپس چلا جا۔ اس نے جواب دیا ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر تیسری بار آپ نے فرمایا کہ آ جا پھر مجھ سے نبرد آزما ہو۔ وہ اتر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ روئے زمین پر مجھے کوئی یہ کہے جو تم کہہ رہے ہو۔ آخر جنگ شروع ہوئی اور 70 واروں کی نوبت آئی۔ آخر حضرت علی نے تھوڑا ہاتھ روک کر ایسا وار کیا کہ عمر عبدود زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ مسلمانوں کو اس دست بدست لڑائی کی بڑی فکر تھی۔ ہر کوئی دعا مانگ رہا تھا، کیونکہ حضرت علی جب اس سے لڑ رہے تھے اور وار کرتے تو بڑی دھول اڑ رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو جب سرکار مولا علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو لوگ سمجھے کہ عمر عبدود مارا گیا۔ جب عمر مارا گیا تو اس کے ساتھی جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فتح کی خبر جب حضرت تک پہنچی تو آپ باغ باغ ہو گئے اور خوشی میں آپ نے فرمایا کہ آج کے دن علی کی ایک ضربت میری تمام امت بے شک وہ آسمانوں پہ رہتی ہو یا زمین پر کی عبادات سے افضل ہے۔